آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا اس ماہ مبارک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ذکر خیر، ان کی عظمت و شان ہمارا درس کا موضوع چل رہا ہے۔ آج کے درس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کا تذکرہ، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مخصوص طبقہ ہے جن کا یہ دعویٰ ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں بلکہ ایک بیٹی ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، سوائے جناب حضرت ابراہیم کے۔ ایک بیٹے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نا، حضرت ابراہیم، وہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ اس سے ہیں۔ ان کے سوا باقی ساری اولاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ 4 بیٹیاں بھی ہیں اور 2 بیٹے بھی ہیں، اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عقد ہونے سے پہلے، نکاح ہونے سے پہلے، ان کی 2 شادیاں، 2 نکاح پہلے بھی تھے۔ ان کے جو سب سے پہلے شوہر ہیں، ان کا نام تھا عتیق المخزومی۔ ان کے ساتھ نکاح ہوا، کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہوئی، ان سے ایک بیٹی بھی تھی۔ تو پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا، ان سے بھی اولاد ہوئی، پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، پہلی بیوی، پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ اچھا، دوسرا طبقہ جو ہے نا، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کرام کے ساتھ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو ان کی عادت ہے اپنی مرضی کا، جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا انکار کر دیا اس کا، تو اپنی من مانی مرضی کرتے ہیں، جبکہ ایمان میں، عقیدہ میں من مانی اور مرضی نہیں چلتی۔ عقیدہ اور ایمان میں جو بات قرآن پاک سے ثابت ہو، احادیث مبارکہ سے ثابت ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے اقوال سے، ان کی تعلیمات سے جو بات ثابت ہوتی ہے، اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو جناب والا، آپ کبھی ان کی باتیں سن کر دیکھیے، ان کی گفتگو سنیے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ راز فضا نہیں پڑے گئے۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا، نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں۔ نبی کی 1 بیٹی تھی۔ اگر بیٹیاں 4 تھیں، مباہلے میں 1 کیوں گئی؟
بیٹیاں 4 تھی، چادر کے نیچے ایک کیوں آئی؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ اس طرح کی گفتگو ان کی ہوتی ہے۔ کبھی یہ کہہ دیا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر میں لیا تھا تو پھر ایک حضرت فاطمہ کیوں تھی، باقی کیوں نہیں تھیں، وہ کہاں گئی؟ بیٹیاں 4 تھی، چادر کے نیچے ایک کیوں آئی؟ کبھی کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبالے میں تشریف لے گئے تو ایک بیٹی کو کیوں لے گئے، باقیوں کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ کبھی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر باقی اولاد ہے، باقی بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی اولاد کہاں ہے، صرف ان کی اولاد کا تذکرہ کیوں ہے؟ آپ کی سید سے پوچھ کر دیکھیے، سید سے پوچھیے کس کی اولاد ہیں؟ جی رسول کی اولاد ہیں۔ شجرہ کہاں سے چلا؟ آپ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلا۔ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی۔ شجرہ کہاں سے چلا؟ وہ کہے گا سیدہ زہرا سے۔ تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کر کے سادہ لو جو لوگ ہیں نا، سیدھے سادے مسلمان، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سیادت عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی ہے نا، وہ صرف اور صرف امام حسن و حسین کو عطا فرمائی ہے۔ ان کی جو اولاد ہوگی نا وہ سید ہیں، جو باقی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بہنوں کی اولاد ہے نا، ان کی اولاد سید نہیں کہلا سکتی، گرچہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ان کا مقام بڑا ہے، مرتبہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ مولا علی پاک کی جو دوسری بیویوں سے اولاد ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو سید نہیں کہلا سکتے۔ بات سمجھ آئی نا؟ سرداری اور سیادت صرف اور صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو عطا فرمائی ہے۔ مولا علی پاک کے جو دوسرے بیٹے ہیں نا دوسری بیویوں سے، حضرت غازی عباس ہیں، حضرت جناب والا محمد بن حنفیہ ہیں، دیگر آپ کے جو بیٹے ہیں، یحییٰ بن علی ہیں، عون بن علی ہیں، تو وہ تمام آپ کے جو بیٹے ہیں ان کی جو اولادیں ہیں وہ اپنے آپ کو سید نہیں بلکہ علوی کہلائیں گے، یعنی مولا علی پاک کی اولاد۔ چونکہ سید وہ ہے جو مولا علی پاک کی بھی اولاد ہو اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بھی اولاد ہو۔ رہی یہ بات کہ چادر میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا تو اکیلی حضرت فاطمہ کیوں تھی، باقی کیوں نہیں تھی؟ تو بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی ہے نا حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ، پھر حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، پھر چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا، تو بڑی تینوں بہنیں اس وقت تک وفات پا چکی تھی۔ جناب حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو ان کی وفات 2 ہجری میں بدر کے موقع پر جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے نا بدر کے موقع پہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ تو اپنی بیوی کی تیمار داری کر، وہ بیمار تھیں اس وقت، تو کہا ان کی تیمار داری کرو، تم نے بدر میں ساتھ نہیں آنا لیکن تمہارا شمار بھی بدری صحابیوں میں ہوگا اور تمہیں مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ تو جب واپس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو ان کی وفات ہو چکی تھی، تو واپسی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا۔ تو 2 ہجری میں ایک بیٹی تو وفات پا گئی اور دوسری بیٹی حضرت زینب ان کی وفات 8 ہجری میں ہوئی ہے، اور جناب حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کی جو دوسری بیوی حضرت ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی وفات 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور حدیث قصہ جو ہے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر میں لیا تھا حسنین کریمین کو اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو، یہ اس واقعہ کے بعد ہوا ہے، اور پھر مبالہ جو ہے یہ اس کے بھی بعد ہوا ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لیا تھا تو باقی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں، جب مبالہ میں میرے آقا تشریف لے گئے تب بھی وہ تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں، تو کیا قبروں سے ان کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے؟ تو یہ اعتراض ہی بالکل لغو ہے، یا ان کی جہالت لا علمی ہے، ان کا اپنی کتب کا بھی مطالعہ نہیں ہے۔
اچھا تو ان سے کہا جائے نا یہ باقی 3 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ حضور کی نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن جو ہے حالہ ان کی بیٹیاں تھیں تو ان کے گھر میں پلی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پہلے شوہر سے ہیں۔ یعنی اس طرح کے طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کے جھوٹ، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی مزید جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ادھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، تو تب وہ کنواری تھیں، حالانکہ یہ بات حقیقت کے بالکل برعکس اور خلاف ہے۔ تو اگر یہ کنواری تھیں تو پھر ان کی پچھلے شوہر سے وہ کیسے بیٹیاں ہو گئیں؟ یہ جھوٹ ہے۔ اور اگر تم کہو کہ ان کی بہن جو حضرت حالہ ہے ان کی اولاد تھی تو ان کے گھر میں پلی ہیں، تو میں پوچھتا ہوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ وہ حالہ کے بیٹے ابو العاص، ان سے نکاح ہوا ہے۔ اگر یہ بیٹی بھی حالہ کی ہیں تو پھر بہن بھائی کا نکاح بنتا ہے، حالانکہ شریعت میں یہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ تو پھر بہن بھائی کا نکاح بنتا ہے۔ تو نہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے ہیں، نہ ہی حضرت حالہ کی یہ بیٹیاں ہیں، بلکہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اب اس پر میں چند ایک دلائل آپ حضرات کے سامنے 1-2 منٹوں میں بات کر کے مکمل کرنا چاہتا ہوں بات۔ یہ قرآن پاک ہے اور یہ ترجمہ انہی حضرات کا ہے، یعنی جو اہل بیت کرام کی محبت کا بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ان کے عالم ہیں سید مقبول احمد دہلوی، اپنے آپ کو سید بھی کہلاتے ہیں، یہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، وفات پا چکے اب کافی عرصہ پہلے۔ یہ ان کا ترجمہ قرآن ہے، سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے، جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ قرآن کہہ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ ترجمہ بھی انہی کا ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا اپنی بیٹیوں سے۔ اب اگر ایک بیٹی ہو نا، اسے عربی میں کہا جاتا ہے بنت، اگر 2 ہوں تو بنتان، اسے تثنیہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں 2 کو جمع نہیں کہتے، بلکہ جمع کے لیے کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں۔ تو بنات یہ جمع ہے، اس سے پتہ چلا 1-2 نہیں بلکہ زیادہ ہیں بیٹیاں۔ تو لفظ بنات یہ بتا رہا ہے۔ اور اگر یہ ہوتی نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی نہ ہوتی، گھر میں لے پالک ہوتی، یا حضرت خدیجہ کے پچھلے شوہر سے ہوتی یا ان کی بہن کی ہوتی، تو جو بیٹیاں کسی کی ہوں تو اپنے گھر میں پلی ہوں، انہیں عربی میں بنات یا بنت نہیں کہتے، اسے عربی میں کہتے ہیں ربیبہ۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے ربیبہ کہتے ہیں۔ 4 پارے کی جو آخری آیت مبارکہ ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ ربیبہ کی جمع ہے ربائب۔ تو اگر لے پالک ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بنات نہ فرماتا بلکہ ربائب فرماتا، چونکہ عربی میں وہ لفظ ہے۔ تو لفظ بنات بتا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ پہلا حوالہ۔ اب دوسرا حوالہ سماعت کیجئے، یہ انہی حضرات کے عالم ہیں، اس کا نام محمد بن یعقوب کلینی ہے۔ 328 یا 29 دونوں قول ہیں، 329 یا 28 میں یہ فوت ہوئے ہیں ہجری میں۔ اب کتنا ہے؟ 1446 ہو چکا ہے، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کے ان کے عالم ہیں شیعہ حضرات کے۔ ان کی یہ کتاب ہے اصول کافی، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 1 ہے۔ اس میں روایت لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ ہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا آپ کے نکاح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ 27 سَنَةً، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے حضرت خدیجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم۔ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے جن کا نام قاسم ہے،
جن کی نسبت سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، ایک بیٹے پیدا ہوئے اور 3 بیٹیاں، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبَعْثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ علیہ السلام، اور اعلان نبوت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو ہوئی، ایک بیٹے جن کا نام طیب و طاہر ہے، اور دوسری جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا جو ہے بیٹی آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ اعلان نبوت سے پہلے، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں اعلان نبوت سے پہلے، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی اعلان نبوت کے بعد۔ تو ان کی یہ حدیث کی کتاب ہے سب سے بڑی، اور یہ سب سے پہلی ان کی جو چوٹی کی حدیث کی کتاب ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ دوسرا والا سماعت کی، بلکہ تیسرا بنتا ہے، تیسرا والا انہی کی کتاب، یہ جناب والا تاریخ یعقوبی، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 37 ہے۔ اس کتاب کا لکھنے والا جو مصنف ہے نا، احمد بن ابو یعقوب بن جعفر بن وہب، یہ 258 ہجری میں فوت ہوا ہے، 258 ہجری، یعنی تقریباً آج سے کوئی 1200 سال پہلے کا مصنف ہے۔ اتنی پرانی اور معتبر کتاب ان کی، اس میں وہی بات لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے آپ کے ہاں قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور اعلان نبوت کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، اور وہی طیب و طاہر ہیں اس لیے کہ وہ اسلام میں پیدا ہوئے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئیں۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں، اور اعلان نبوت کے بعد ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی۔ یہ جناب والا چوتھا والا انہی کی کتاب تاریخ مسعودی، انہیں چاہیے کہ اپنی ان کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہجرت کے دوسرے سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، یعنی جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ام کلثوم سے شادی ہوئی۔ حضور کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عثمان غنی کی شادی 3 ہجری میں، اور پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ 8 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا 8 ہجری میں حضرت زینب کی وفات ہوئی۔ پھر جناب والا کہتے ہیں کہ ہجرت کا 9واں سال، اس سال میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کی وفات ہوئی۔ تو یہ تینوں بیٹیاں، ایک کی 2 ہجری میں، ایک کی 8 ہجری میں، ایک کی 9 ہجری میں وفات ہوئی، یہ ان کی اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو، مولا علی پاک کو، حسنین کریمین کو چادر کے نیچے لیا اور کہا یہ میری اہل بیت ہیں، اور پھر اس واقعے کے بعد مبالہ ہوا ہے۔ تو جب وہ تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھی، چادر کے نیچے کیسے لیتے؟ جب وہ وفات پا چکی مبالہ میں، ساتھ انہیں کیسے لے جاتے؟ تو یہ ان کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں۔ آگے پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابراہیم کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے ہوئی ہے۔ ان سے حضرت قاسم سب سے بڑے تھے، وہ صغر سنی میں یعنی بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ ان کے علاوہ رقیہ، ام کلثوم بھی آپ کی بیٹیاں تھیں، جن سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یکے بعد دیگرے شادی ہوئی، سب کا تذکرہ کیا۔ جناب والا آگے سماعت کیجیے، یہ انہی کے عالم ہے جن کی یہ کتاب ہے انوار نعمانیہ، لکھنے والے کا نام العالم الکامل البازل صدر الحکماء رئیس العلماء، اتنے القاب دیے۔ 1112 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے۔ اس کا نام نعمت اللہ جزائری۔ اس کی یہ کتاب انوار نعمانیہ 4 جلدوں میں، ایران کا چھاپا، اصل عربی میں میرے پاس ہے جناب والا۔ اس کی یہ پہلی جلد ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر جناب والا 340 پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر کا تذکرہ بھی کیا ہے، دوسرے شوہر کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اور پھر ان کی جو پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، حضرت زینب کی اولاد ہے، جناب حضرت رقیہ کی اولاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کی اولادوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ یعنی حضرت مولا علی پاک نے یاد رکھنا، جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی نا، تو آپ نے وفات سے پہلے مولا علی پاک کو یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ نے میری بہن زینب کی جو بیٹی ہے امامہ، اس سے آپ نے نکاح فرمانا ہے، یعنی میری بانجی سے نکاح کرنا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی وصیت تھی سلام اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کی یعنی کہ حضرت زینب کی یہ بیٹی ہیں، تو کہتے ہیں ان کی اولادوں کا تذکرہ کہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ بتائیے کہ مولا علی پاک کی یہ بیوی حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد جن سے حضور نکاح فرما رہے ہیں، مولا علی نکاح فرما رہے ہیں، اور جن کی وصیت حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کن کی بیٹی ہیں؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی پہلی جو بہنیں ان کی بیٹیاں ہیں۔ اسی کتاب میں جناب والا حضرت فاطمہ الزہرا کی بڑی بہن جو حضرت رقیہ ہے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ جو حضرت عثمان غنی کے بیٹے، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو کہتے ہیں ان کی اولادوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ یہ اپنی کتابیں پڑھ لیں، یہ اپنی تمہاری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹیاں ان کی اولادوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اباب گرامی آخر میں یہ حوالہ بھی سماعت کرتے جائیے۔ یہ ان کی کتاب ہے الارشاد مفید، ارشاد مفید، یہ بھی ایران کا چھاپا ہے، 413 ہجری میں ان کا یہ مصنف فوت ہوا ہے، یعنی کہ آج سے تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ اصل عربی چھاپا ایران کا چھاپا ہے، ادھر سے میں نے منگوائی ہے۔ یہ دیکھیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 اور 46 پہ وضاحت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ ان کی کتاب جناب والا ملا یحضرہ الفقیہ، ان کی جو سب سے بڑی 4 کتابیں ہیں نا شیعہ حضرات کی، ان میں اس کا شمار ہے ملا یحضرہ الفقیہ کا، جو جن کو سیاہ اربع کہتے ہیں، جس طرح ہماری اہل سنت کی سیاہ ستہ ہے نا، 6 بڑی کتابیں، ان کی سب سے بڑی 4 کتابیں سیاہ اربع میں اس کا شمار ہے۔ اس کا لکھنے والا جو اس کی وفات 381 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال یہ بھی پرانی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کی جناب والا جلد نمبر 2 ہے، حصہ نمبر اس کا 2 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا جناب والا 166 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جن کی یعنی حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کی بیٹی حضرت امامہ بن عاص یعنی حضرت مولا علی پاک کی بیویوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب امامہ یہ بھی حضرت مولا علی پاک کی ایک بیوی ہیں، جن کی ماں زینب ہے، زینب رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ باب گرامی، یہ انہی کی کتابوں سے میں نے یہ ثابت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 حوالے میں نے پیش کیے انہی کی کتابوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، چاروں بیٹیاں ان کی کتابوں سے ثابت ہیں، اور ان کی اولادوں کا تذکرہ بھی انہی کے کتابوں میں ہے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے، نہ تو قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ جناب والا ائمہ اطہار کی تعلیمات اور ان کے فرامین پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یا تاریخیں پڑھتے ہیں، یا عقل اور قیاس کی باتیں کرتے ہیں، عقلی دلائل پہ، اگر ایسے تھا تو پھر ایسے کیوں ہوا، یہ تھا تو یہ کیوں ہوا۔ تو عقیدہ نہ تو قیاس اور عقل سے بنتا ہے، عقیدہ نہ تاریخ سے بنتا ہے، عقیدہ بنتا ہے یا اللہ کے قرآن سے بنتا ہے یا مدینے والے نبی کے فرمان سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدے کی باتیں قرآن و حدیث پڑھا کریں تو پھر یہ باتیں بنتی ہیں، پھر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھنے کی اور جناب والا یہ باتیں سوچنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔